السلام علیکم ناظرین اکرام، رمضان ٹرانسمیشن کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ روزے کے باطنی واجبات کیا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ قطعی طور پر نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتی تو وہ رب العالمین ہے، خالق عالم ہے، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے بندے بھوکے اور پیاسے رہیں، حالانکہ وہ رزاق ہے۔ اللہ رب العزت کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر سکیں، ہم اپنے نفسانی خواہشات کو مار سکیں۔ روزے کے باطنی واجبات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ روزہ جو عام طور پر لوگ رکھتے ہیں، یعنی عوام کا روزہ، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور یہ روزہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ دوسرا قسم کا روزہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ کھانے پینے اور جماع کے علاوہ نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور دیگر اعضاء کی حفاظت کا نام روزہ ہے، اور یہ روزہ خاص یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے جو اولیاء کرام ہیں، یہ ان کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ تیسرا روزہ خاص الخاص کا ہوتا ہے، یہ وہ روزہ ہے جو صدیقین کا ہوا کرتا ہے، نبیین کا ہوا کرتا ہے، اور یہ وہ روزہ ہے کہ جس میں ان لوگوں کی توجہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، یعنی یہ توجہ اللہ کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کا دل ہر طرح کے دنیاوی خطرات سے دور ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر یہ لوگ دنیا کا خیال کر لیں، اللہ اور آخرت کے خیال سے اپنے دل کو ہٹا کر کے دنیا کے حال کی طرف، دنیا کی فکر کی طرف لے جائیں، تو ان لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ روزہ خاص الخاص یعنی اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب بندے یعنی نبیین اور صدیقین کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کا روزہ یہ 6 شرائط پر محیط ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ نظر کی حفاظت کرنا۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں چاہیے کہ ہر بری اور گھنونی چیز سے، ہر برے منظر سے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس لعنۃ اللہ، فمن ترکہا خوفا من اللہ عطاہ اللہ عز وجل ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر زہر میں بجھا ہوا شیطانی تیر ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو جو شخص اس شہوت کی نظر کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ رب العزت اسے ایسا ایمان عطا فرماتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا مقصد یہ ہے کہ نظر جو شہوت کے ساتھ پڑتی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ روزے کے لوازمات میں سے ہے کہ انسان کے دل کا بگاڑ نگاہ سے ہوتا ہے۔ نگاہ، شہوت بھری نگاہ، یہ ابلیسی زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ ہم اپنے نظر کی حفاظت کریں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں۔ ان میں پہلی ہے جھوٹ۔
جھوٹ بولنا، دوسرا ہے غیبت کرنا، تیسرا ہے چغلی کھانا، اور چوتھا ہے جھوٹی قسم، اور پانچواں شہوت بھری نگاہ۔ یہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے چلیں یہ اللہ رب العزت کے مقرب حضرات کا روزہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نظر کی حفاظت کریں، اس لیے کہ شہوت بھری نظر یہ شیطان کا ایک جال ہے جس میں انسان کا دل پھنس سکتا ہے اور اس کے روزے پر اور اس کے ایمان پر خاصا اثر پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ زبان کو بیہودہ گفتگو، چغل خوری، غیبت، بری بات اور اس طرح کی ہر ایک بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصوم جنہ فاذا کان احدکم صائما فلا یرفث ولا یجہل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، تو اگر تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو نہ تو وہ بیہودہ بات کرے اور نہ بے حیائی والی بات کرے۔ یعنی جب وہ روزے دار ہے تو اب یہ اس کا روزہ اس کے لیے ہر طریقے کی بیہودہ گفتار اور بے حیائی کی باتوں سے ڈھال ہے۔ جب تک یہ روزے دار ہے نہ تو اسے اجازت ہے کہ یہ اپنی زبان سے کوئی بیہودہ بات کہے اور نہ ہی کوئی اپنی زبان سے بیہودہ الفاظ نکالے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے دار ہو اور کوئی آپ سے آ کر لڑے اور گالی دے تو آپ اس کا جواب نہ دیں بلکہ اس سے یہ کہیں انی صائمن کہ میں روزے دار ہوں، یعنی اپنے روزے کو مکمل طور پر آپ ڈھال بنا لیں تاکہ آپ ہر طرح کی زبانی بیہودگی اور بے حیائی سے محفوظ رہیں۔ تیسرا باطنی واجب یہ ہے کہ ہم ہر مکروہ بات، ہر حرام بات کو سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں۔ حالت روزہ میں جس طرح سے ہم اپنی نگاہ کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، جس طرح سے اپنی زبان کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، اسی طرح سے اپنے کانوں کو بھی بری باتوں سے بچانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ حرام سننے والا حرام کھانے والے کی صف میں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ جھوٹ کو خوب سننے والے، خوب حرام کھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حرام کھانے والوں کی صف میں شامل کیا ہے حرام سننے والوں کو۔ یہ نہ سمجھے کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا، ہم کیا گناہ گار ہوں گے۔ جس طریقے سے اس کے اوپر وبال ہے غیبت کرنے کا، اسی طریقے سے اگر قصداً اس غیبت کو سنا جائے گا تو اس سننے کا وبال بھی اسی طرح سے جس طرح سے وہ غیبت کرنے کے بعد حرام کا مرتکب ہوا اور گناہ گار ہوا، اسی طریقے سے آپ اگر اس کو قصداً سنیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا اور غیبت کو قصداً سننے والا دونوں یہ غیبت کے گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے نگاہ کی، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کریں، اپنے ذہن کی حفاظت کریں۔ ذہن کی حفاظت اس طرح سے ہوگی کہ ہم اپنے ذہن میں غلط خیالات نہ لائیں، اپنے ذہن کو کبھی بھی خالی نہ چھوڑیں۔ خالی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کو آنے کے لیے پوری اجازت دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس ذہن کو خالی چھوڑیں گے تو شیطان ضرور آئے گا۔ اس ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رچا بسا لیں تاکہ ہمارا ذہن بھی پاک اور شفاف ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ہاتھوں کی، اپنے قدموں کی اور دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کریں۔ ہم اپنے کانوں کی، آنکھوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کریں لیکن ان دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کریں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم
کسی محلے میں اپنا گھر بنائیں اور دوسرے تمام پڑوسیوں کے محلے والوں کے گھر گرا دیں، یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم دیگر اعضاء کی حفاظت نہیں کریں گے اور آنکھ، زبان، کان کی حفاظت کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مکمل طور پر ہر عضو کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ روزے کا باطنی پانچواں واجب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو تو وقت افطار حلال رزق اتنا نہ کھائیں کہ ہمارا نفس بھرپور طریقے سے غذا یاب ہو جائے، یعنی حلال کھانا بھی کم کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھرے ہوئے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارا پیٹ پورے دن کچھ نہیں اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے اور پورا دن ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اب سامنے دسترخوان پر دنیا کی تمام تر نعمتیں، تمام تر مغزیات اور مشروبات اور ماکولات ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو دل نفس یہ چاہے گا کہ ہم سب کچھ کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں اور اتنا کھائیں کہ ہم سیر ہو جائیں۔ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو خواہش ہو کہ سیر ہو کر کھائیں تب آپ اتنا کھائیں کہ بس کھانے تک محدود رہے، اسے سیر کر کے نہ کھائیں، پورا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تاکہ جو مقصد روزہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو حلال رزق سے بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ چھٹا واجب یہ ہے کہ افطار کے وقت امید اور خوف کے درمیان میں رہیں، یعنی اس بات کی امید ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا، اور اس چیز کا بھی خوف ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کر جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو امید اور خوف کے درمیان میں اپنا افطار کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نا امید بھی نہ ہو کہ بھئی میرا روزہ قبول نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہ ہاں میں نے روزہ رکھا ہے بغلے بجانے لگے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھرپور امید اور بھروسہ رکھ کے، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ سے یہ بھی کہ اللہ رب العزت کو کہیں ہماری کوئی ایسی بات اللہ رب العزت جس بات کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو یہ ہمارے روزے بیکار ہو جائیں گے۔ تو ان تمام روزے کے باطنی واجبات کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے۔ جب دل پاک اور صاف رہے گا تو یقیناً نظر بھی محفوظ رہے گی، زبان بھی بدگوئی سے، بے حیائی باتوں سے محفوظ رہے گی، کان بھی بری باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے، دیگر اعضاء بھی صحیح رہیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ تزکیہ نفس، دل صاف کرنے کے لیے تھیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ خواہشات یہ شیطان کی چراگاہیں ہیں، یہ جتنی سرسبز و شاداب اور ہری بھری ہوں گی، شیطان کے آنے کا اتنا ہی زیادہ اندیشہ رہے گا اور شیطان اتنی ہی زیادہ لپک جھپک کر کے آئے گا۔ شیطان نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کے ساتھ اس طرح سے لگا رہتا ہے گویا کہ جس طرح سے اس کے جسم میں رگ و ریشے میں خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی دوڑتا ہے۔ تو یہ خواہشات شیطان کی چراگاہیں ہیں۔ یہ چراگاہیں جب تک سرسبز و شاداب رہیں گی، شیطان کی آمد و رفت کے زیادہ موقع رہیں گے، تو اس پر نفس مطمئنہ کی باد سموم پھیر دیجئے تاکہ یہ سرسبز و شاداب کھیتی ایک بنجر زمین بن جائے، اور جب یہ بنجر بن جائے گی تو پھر دل صاف ہو جائے گا، نفسانی خواہشات مر جائیں گی تو دل صاف ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے دلوں پر شیطان کی آواگہی نہ ہوتی تو یقیناً انسان
आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत को अपने माथे की आँखों से देखता। और रोज़े को इसी तरीके से मुकम्मल भी करना होगा। यही मंशा खुदा भी है और मंशा रसूलुल्लाह भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी इसी बात का दर्स दिया कि अपने दिल को साफ़ रखो। दिल साफ़ है तो इंसान साफ़ रहेगा, क्योंकि दिल ही मैसेज पहुंचाता है किसी भी चीज़ की तरफ। दिल आँखों की तरफ मैसेज भेजता है तो आँखें बेहयाई की बातें देखती हैं। ज़बान की तरफ भेजता है तो फिर ज़बान बेहुदा गुफ्तार पर आमादा होती है। कानों की तरफ भेजता है तो कान बुरी बातें सुनने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो दिल को साफ़ और शफ़ाफ़ रखें, तज़किया नफ्स की तरफ तवज्जो दें और इसी तरीके से रोज़ा मुकम्मल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।